اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے بلیسنگ کلیم کریں. Before we read the word of God and we hear the sermon, we'll claim some verses and some blessings for us. Leviticus chapter 26 verse 3, 4, 5 and 6. 3, 4 and 5. These three verses we will claim. So یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. Leviticus chapter 26 verse 3, 4 and 5. احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 3, 4 اور 5 آیت. یہ 3 آیات ہم کلیم کریں گے. اے خداوند، میں تیری شریعت پر چلوں گا، میں تیرے حکموں کو مانوں گا اور ان پر عمل کروں گا، اور تو میرے لیے بر وقت می برسائے گا اور زمین سے اناج پیدا کرے گا اور میدان کے درخت پھل دیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک ہم داغتے رہیں گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کریں گے، اور پیٹ بھر کے اپنی روٹی کھایا کریں گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہیں گے. آمین آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند آپ کو اناج دے، آپ کے لیے بر وقت می برسائے. آپ کے لیے خداوند جو ہے باغ عدن کی برکت دے. میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے لیے پرناؤنس کرتا ہوں. باغ عدن میں کیا لکھا ہے کہ ان کو بارش نہیں ہوتی تھی، ان کو جوتنا نہیں پڑتا تھا، کوہر پڑتی تھی اور خود بخود سب کچھ اگتا تھا. سو ہمارے لیے خدا کی یہ برکت ہو کہ اس سے پہلے کہ ہم مانگے خداوند ہمیں دے دے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند ہمارے لیے اناج پیدا کرے زمین سے. جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس نوکری پر ہم جاتے ہیں، جس گھرانے میں ہم بیٹھے ہیں، خداوند ہمارے لیے اناج پیدا کرے اور میدان کے درخت پھلیں. بائبل میں لکھے کہ صادق جو ہے وہ درخت کی مانند ہے، پھلتا پھولتا ہے. ہاللیلویہ. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، مطلب یہ کہ اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو. یعنی کہ پہلی فصل اتنی زیادہ ہوگی کہ جمع کرتے کرتے دوسری فصل کا ٹائم ہو جائے گا. ہاللیلویہ. ہماری تنخواہ اتنی دیر تک لاسٹ کرے گی کہ پیسے ابھی اکاؤنٹ میں ہی ہوں گے تو دوسری جو ہے وہ تنخواہ کا ٹائم ہو جائے گا. ہاللیلویہ. ہم خداوند سے یہ کلیم کرتے ہیں، خداوند سے یہ برکت کلیم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اوور ڈرافٹ میں چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ہمارا کم پڑ دیں اور ہم جو ہے وہ آج کل ایڈ بھی آتی کوئک اور یہ لون لے لو، شارٹ ٹرم لون لے لو، کر لو. نہیں، ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خداوند تو مجھے اتنا دے کہ میں جب نئی تنخواہ میرے پاس آئے تو میرے پاس موجود ہو. ہاللیلویہ. میرے پاس موجود ہو، میرے پاس موجود ہو اور کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے. اور جب ہم کلام کو پڑھیں تو ہم اس کو اپنے اینگل سے پڑھیں، جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ میں تیرے حکموں پر عمل کروں، تو میرے لیے یہ کرے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، خداوند کا یہ وعدہ ہے. خداوند جو ہے اس کو پورا کرے گا. اب سب کو عید فصح ایک دفعہ پھر مبارک. آمین. ایک دفعہ پھر مبارک، ایک دفعہ پھر مبارک. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہو، خداوند کا شکر. میرے عزیزو، یہ کوئی خدا کے ساتھ کسی نے دھوکہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو عید فصح والے دن قربان کر دی، کہ دھوکہ ہوا تھا خدا کے ساتھ. سائیاں دا خدا جڑا ہے یہودیاں دی عید والے دن قربان ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ دھوکہ نہیں تھا. خدا کو کوئی بھی سرپرائز نہیں کر سکتا. خدا کو کوئی بھی جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا. خدا کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. ہمیں پیچھے سے کوئی آ کے ڈرا دیتا ہے، سانو پتہ نہیں ہوتا کہ لیکن خدا کو پتہ ہے پیچھے بھی کوئی کر. خدا کو کوئی بھی جو ہے وہ سرپرائز نہیں کر سکتا. خدا کو کوئی بھی خدا کو جو ہے وہ ایسی چیز نہیں بتا سکتا جو خدا کو پہلے سے معلوم ہے. اور یہی ریزن ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس عید والے دن. ہاللیلویہ. کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ کب سے ذبح کیا ہوا برا ہے؟ کب سے؟ ازل سے ذبح کیا ہوا. اور خدا کی یہ جو عیدیں ہیں یہ پھر کب سے ہوئی؟ ازل سے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی جو شریعت تھی وہ آسمان میں تھی، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر ہے. خدا کی شریعت کہاں پر تھی؟ آسمان میں تھی. جب شیطان نے گناہ کیا تھا تو خدا نے کس شریعت، کس قانون کے تحت اس کا انصاف کیا تھا؟ بتائیں مجھے. کیوں؟ جب موسیٰ نبی کو پہاڑ پر خداوند لے کر گئے
تو موسیٰ نبی کو کیا کہا تھا کہ جو نمونہ تجھے دکھایا گیا، اور کس چیز کا نمونہ دکھایا گیا تھا؟ آسمان کا نمونہ دکھایا گیا۔ کس چیز کا؟ آسمان کا۔ اور موسیٰ کو خدا نے کیا کہا تھا کہ تو زمین پر وہی کچھ بنانا جو کچھ کہاں پر ہے؟ آسمان میں۔ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین کے جو اندر لوگ تھے، جو لاوی کے گھرانے کے جو لوگ تھے، جو کاہن تھے، جو کہ کہانت اب ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب موقوف ہو گئی ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ اس عکس کی خدمت کرتے تھے۔ کس کی خدمت کرتے تھے؟ عکس کی۔ The priesthood of Levitical lineage served the shadow. ٹھیک ہے، they served the physical and the earthly shadow of what was in heaven according to the book of Hebrews. So کیا ہے کہ وہ اس عکس کی خدمت کرتے تھے، اور جب وہ اس عکس کی خدمت کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہ جس چیز پر خدمت کریں، یعنی زمین پر خدمت کریں۔ یسوع مسیح کہاں پر خدمت کرتے ہیں؟ یسوع مسیح آسمان میں خدمت، تو وہ زمین میں ہی سے ایسی قربانی لاتے تھے جو اس زمین میں سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی قربانی ہوتی تھی؟ بھیڑوں کی، بکریوں کی، جانوروں کی قربانی۔ لیکن اصل چیز کہاں پر ہے؟ اصل چیز کہاں پر ہے؟ جس کی وہ منسٹری کر رہے ہیں، جس کی وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ تو زمین پر ہے، لیکن وہ کسی چیز کا عکس ہے، کسی چیز کی تصویر ہے، لیکن اصل چیز کہاں پہ ہے؟ آسمان میں۔ زمین سے ہیکل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ The temple has been removed from the earth, so we can no longer, and we are no longer required to bring any sacrifices. We are no longer, because Jesus became the sacrifice. تو یسوع جو ہے وہ ہمارا کفارہ بنا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹیمپل جو ہے، جو ہیکل ہے، کیا آسمان سے بھی ریموو ہو گیا؟ کیونکہ زمین پر جو خیمہ بنایا گیا وہ کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا، لیکن آسمان پر کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا، اور جو خدا لگاتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا اس کو کوئی، ٹھیک ہے۔ زمین پر ہم منائے یا نہ منائے، آسمان میں ایک دفعہ سے منائی جاتی ہے۔ ہاللیلویا، خدا کا شکر ہو، کیونکہ وہاں پر وہ چیزیں ہیں، کیونکہ آسمان میں خدمت کس کی ہے؟ ملک صدق کی۔ So being follower of Jesus Christ and being born again, we follow the priesthood of Melchizedek. ٹھیک ہے، ملک صدق کی جو ہے وہ کہانت کو ہم فالو کرتے ہیں۔ We do not follow the Levitical priesthood. ہم لاوی کے گھرانے کی خدمت کو وہ جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم جو ہے ہمیں اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جن گھرانوں میں سے آئے ہیں، ہم اس مسیح کو فالو کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نہ تو کوئی نسب نامہ تھا کہانت میں، نہ ہی کوئی اس کا جو ہے وہ ماں اور باپ کاہن تھے، اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی بتایا گیا اس کے قبیلے سے۔ سو ایک خاص جو ہے مدت کے بعد بائبل میں جیسے لکھا ہے کہ وہ ان کے نقص بتا کر، میرے ساتھ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، عبرانیوں کا خط، لیٹر ٹو ہیبروز چیپٹر 8 verse 7, 8, 9 and 10۔ عبرانی 8واں باب، اس کی 7ویں 8ویں باب، لیکن میں پہلے سے پڑھتا ہوں۔ لیکن کہ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جس سے کس نے کھڑا کیا ہے؟ خداوند نے، نہ کہ انسان نے۔ چونکہ ہر سال کاہن جو سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو۔ اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں اور آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھا دیا گیا اسی کے موافق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلا عہد بے نقص تھا، اب دوسرا جو ہے وہ پاک ہے۔
پہلی شریعت جو تھی وہ اس کے اندر جھول تھا، اب جو دوسری شریعت ہے اس کے اندر پرفیکشن ہے. لیکن پرابلم مجھے جو ملتی ہے، بائبل میں مجھے کوئی دوسری شریعت نظر نہیں آتی. بائبل میں نے بڑا ڈھونڈا ہے لیکن دوسری کوئی شریعت ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی شریعت ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ شریعت جو ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی اور شریعت نہیں ہے، صرف ایک شریعت ہے جو خداوند نے دی تھی. ٹھیک ہے، اور سب کچھ اسی کے مطابق ہوا. یسوع آیا، جیسے ہمیں اپنے ساتھ کلمے پڑھے تو اس میں دیکھا کہ تاکہ کیا پورا ہو؟ نوشتہ پورا ہو. کیا پورا ہو؟ نوشتہ پورا ہو. تو یسوع کی ساری جو خدمت ہے وہ کس پر بیسڈ ہے؟ اس شریعت پر. لیکن وہ شریعت جو ہے موسیٰ نے کوئی اپنی طرف سے لکھی. ایک دن دل کیا موسیٰ کا، اس کو ہوا کہ چلو جی میں ذرا ٹائٹ کرنا، بڑے مچھرے ہیں اسرائیل والے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں، میں ایک چیز لکھ کے ان کو دیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ تو شروع سے ہی تھا. تو پھر یہ کیا ہے؟ لکھا کہ پہلا عہد بے نقص اگر ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا. اس کا مطلب ہے کہ بائبل صاف کہہ رہی ہے کہ پہلے عہد میں نقص تھا، خدا کے وعدے میں نقص تھا، فالٹ تھا خدا کے وعدے میں. کس میں نقص تھا؟ آگے کیا لکھا ہے 8ویں آیت میں؟ کیا لکھا ہے؟ پس وہ شریعت کا کیا کرتا ہے؟ نقص بتا کر کہتا ہے. کیا لکھا ہے؟ پس وہ ان کے نقص بتا. پس وہ کن کے؟ پس وہ ان کے کن کے؟ ان کے کون ہیں؟ حکموں کے، کیونکہ خدا کا حکم تو پاک ہے. جن کو دیے گئے. سو نقص کس میں تھا؟ لوگوں میں تھا. Who was at fault? People were at fault. Who was at fault? That priesthood were at fault. The whole entire generation, the entire race of human race was at fault. لکھا ہے کہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے. نقص کس میں ہے؟ خدا کے کلام میں، خدا کی شریعت میں ہے. جھول کس میں ہے؟ لوگوں میں ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے، خدا کا کلام راست ہے، خدا کا کلام روحانی ہے، خدا کے احکام جو ہیں وہ روحانی ہیں. خدا کے احکام جو ہیں وہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور خدا کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی جو ہے وہ نقص والی نہیں ہے، کوئی بھی بات ناقص نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہہ دیا تھا، وہ تو obviously وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب ہم پر یہ لاگو نہیں ہوتی. نہیں، خدا کی ہر برکت ہم پر لاگو ہوتی. پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جب ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اے والی برکت، جیسے بھی ہم نے کلیم کیا ہے، وہ لاویوں کی کتاب میں لکھی ہوئی بات، برکت لینے کے لیے ہم فوراً لائن میں آگے کھڑے ہیں. ہم کہیں گے نہیں، یہ وعدہ جو ہے وہ میرے اوپر لاگو ہو رہا ہے، یہ بالکل مجھے اپنی تصویر اس میں نظر آ رہی ہے، میں پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ میرے بارے میں لکھا ہوا. لیکن نال ہی لکھا کہ سور نہ کھائیں، وہ نہیں، یہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں بائبل سے، یہ میری زندگی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اس میں نقص تھا. پہلا عہد بے نقص نہیں تھا. پہلا عہد جو ہے وہ بے نقص اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس عہد کی ایک پارٹی نقص والی تھی. ٹھیک ہے، اس عہد کی ایک پارٹی نقص والی تھی. کون سی؟ ہم ہر وقت جو ہے وہ اس کمی میں تھے، ہم کبھی بھی اس کو پورا نہ کر پاتے. اس لیے خداوند نے ہم سے پھر عہد کیا اور ہمارے نقص کو ریموو کیا. ہمارا نقص کیسے ریموو ہوا ہے؟ جب ریموو ہوئے نقص تو خدا نے کیا امپلیمنٹ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جب اس کا نقص ریموو ہوا ان دنوں کے بعد جب میں نیا عہد باندھوں گا، ورس 10 میں کیا لکھا ہے؟ تو میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈال دوں گا، ان کے دلوں میں لکھ دوں گا. اپنی شریعت کدھر لکھ دوں گا؟ کتابوں میں لکھ دوں گا. نہیں، کتاباں تو لکھی سی تو نقص ہے نا، پتھروں پہ لکھی تو نقص میں تھے نا، پتھروں میں لکھی تھی نا. پرابلم یہ تھی کہ پہلے جو دی گئی تو پتھروں میں لکھی، لیکن ہمارے اندر نقص تھا. ہمارا نقص فکس کیسے ہوتا ہے؟ جب فکس ہوتا ہے تو ہمیں کیا اس کا جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ شریعت اب ہمارے دلوں میں لکھ دی جاتی ہے. اگر تو کسی کے دل پر خدا کی شریعت لکھی ہوئی ہے تو اس کا نقص پھر صحیح ہو گیا ہوگا، وہ ٹیوننگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، خدا نقص کٹ دیتا ہے. خدا نے کہتے نا بڑی کسر ہے گی، کوئی تو کسر ہے ہر ٹائم جہاں بھج کے گناہ آ جاتا ہے. تو وہ کسر جو ہے وہ نکالی کیسے خدا نے کہ اپنا قانون ان کے ذہن میں ڈال دیا، ان کے
دل پر لکھ دیا، دل پر لکھ دیا۔ کیسے لکھ دیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہیم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو خدا نے اسحاق کو کیا کہا کہ میرا بندہ ابراہیم جو تھا میں نے اس کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ اب میں وعدے تیرے ساتھ بھی کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ابراہیم جو تھا میرے آئین اور میرے احکام کو، میرے قوانین کو، میری شریعت کو مانتا تھا۔ موسیٰ پہلے تھا کہ ابراہیم پہلے تھا؟ موسیٰ پہلے تھا۔ تو ابراہیم کے پاس کون سے قانون تھے؟ وہ کون سی شریعت مانتا تھا؟ اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ شریعت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے۔ نوح کو جب خدا نے حکم دیا تھا کہ کشتی میں جانوروں کو لے کر جائے تو کون سے جانوروں کا خدا نے کہا تھا اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے؟ کون کون سے جانور؟ 7 جوڑے کن کے تھے؟ اور ناپاک جانوروں کے کتنے جوڑے تھے؟ ایک ایک جوڑے، ٹھیک ہے، 2 ہوتے تھے، ایک جوڑا۔ تو نوح نے پھر کیا، بائبل بتاتی ہے کہ نوح نے خداوند نے کیا، خداوند آپ غلطی کر رہے ہیں بہت بڑی۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ تو بھی آیا نہیں ہے، میرے کو تو کتاب ہی نہیں گئی بات جن نے مینوں دسیا کہ ناپاک جانور کیڑا ہے تو پاک جانور کیڑا۔ نوح کو کہاں سے خواب آیا کہ پاک جانور کون سا ہے؟ اس نے سوال ہی نہیں کیا، اس کو کیسے پتا؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ سے پہلے کا دور وہ فرق چیزیں تھیں، پھر موسیٰ کا دور شروع ہوا وہ فرق چیزیں، پھر یسوع کا دور آیا اب چیزیں فرق ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ جیسا میں نے کہا کہ خدا کا کلام شروع سے ہے، شریعت شروع سے، ابتداء سے ہے، ٹھیک ہے، تختیاں بھی شروع سے ہی۔ موسیٰ کو تو کاپی ملی ہے نا، فوٹو کاپی ملی ہے، اصل چیز کتنے تھی؟ آسمان میں۔ پیدائش کی کتاب میں ہم ایک فیملی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں ایک فیملی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن خروج کی کتاب میں ہم ایک قوم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ جب فیملی ہوتی ہے، ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو لکھ کے بتاتے ہیں، چارٹ لکھ دیتے ہیں کہ جی اے قانون نے ساڈے جے توڑو گے تو قانون جڑا ہے نہیں۔ ماں باپ کے قانون کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ماں باپ بول کے بتاتے ہیں کہ لکھ کے بتاتے ہیں۔ آپ کو کس ایج میں آپ کے ڈیڈی نے ایک بک دی تھی کہ پڑھو جیڑا نا اے مطابق تو زندگی گزارنی ہے، تو 10 سال کا ہو گیا، اب یہ ہے تیری لائف اس کے مطابق؟ نہیں، ساری زندگی اپنے ماں باپ سے ہم سن کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک قوم بن جاتی ہے تو اس کے لیے ایک آئین لکھا جاتا ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے، ایک قانون لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی فرق تھا کہ شریعت ان کے پاس بھی تھی، لیکن چونکہ وہ فیملی تھے، جب پیدائش کی کتاب ختم ہوتی ہے تو کتنے لوگ وہاں پر تھے؟ 70 جانے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک فیملی تھے۔ لیکن جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تو کتنے لوگ نکلے ہیں؟ 2 ملین، 20 لاکھ لوگ جو ہے وہاں سے نکلے ہیں۔ تو وہی قانون جو تھا جو کہ ان کو ایز اے فیملی بتایا گیا تھا، وہ قانون خدا نے پھر موسیٰ کو لکھ کر دے دیا ایک آئین کے طور پر، کیونکہ قوم ہے تو قوم کا ایک آئین بھی ہوتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ بڑے زیادہ ناقص تھے، ان میں نقص تھا، اور خدا جو ہے واپس ہمیں اپنے گھرانے میں کیسے شامل کرتا ہے کہ وہ قانون جو ان کو لکھ کر دیا تھا، جو بار بار توڑ دیتے تھے، اب ہمارے دلوں پر واپس لکھ دیا گیا۔ نقص ہمارا کیسے فکس کیا ہے خدا نے؟ ہمارے دلوں پر خدا نے اپنا کلام لکھ دیا ہے، ہمارے دلوں پر خدا نے اپنی شریعت لکھ دی ہے، اپنے احکام ہمارے دلوں پر لکھ دیے ہیں۔ اور جب اس نے لکھ دیے ہیں، بیسیکلی پاک روح کا بپتسمہ کیا ہے؟ پاک روح کا بپتسمہ کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مینوں پاک روح مل گیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، میں غیر زبان بولنا، ہاتھ رکھنا، بندے ڈیک پہنتے ہیں۔ نہیں، پاک روح کا بپتسمہ اس چکر میں نہیں ہے۔ پاک روح کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے خدا کے آئین کی پیروی کروانا آپ سے۔ حزقیل کی کتاب 36 باب پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ جب روح آئے گا تمہارے اوپر، میں روح ڈالوں گا تو تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اپنے احکام کی پیروی کرواؤں گا۔ نقص فکس کرنے آتا ہے پاک روح۔ کیسے آتا ہے؟ کہ وہ آ کر ہمیں ہمارے دلوں پر خدا کا قانون لکھ دیتا ہے، اور جب وہ قانون لکھتا ہے تو ایک اور قانون ہے جس کو وہ ریموو کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط، رومنز چیپٹر 8 ورس 1 and 2۔ رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی
پہلی اور دوسری ہے. کیا لکھا ہے؟ پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. ہاللیلویہ. اب اگین اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یسو کی شریعت نے مجھے موسیٰ کی شریعت سے آزاد کر دیا. اس آیت کا یہ مطلب ہے زندگی کے روح کی شریعت نے، یعنی کہ جو پاک روح ہے، خدا کی شریعت مجھے مل گئی. مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا کیا ہے؟ گناہ اور موت کی شریعت کون سی ہے؟ کیونکہ موسیٰ کی شریعت جو ہے اس نے گناہ میرے اندر بھر دیا. گناہ کی شریعت ہے. یسوع آیا، اس نے ایک نئی شریعت دے دی، اس نے مجھے آزاد کیا. لیکن پرابلم ہے اس میں، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہمیں پیچھے پڑھنا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابواب اور آیتیں جو کاٹ کاٹ کر لکھی ہوئی ہیں اس سے ہمیں اس کا کانٹیکسٹ جو ہے سمجھ نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کی شریعت کون سی ہے، زندگی کے روح کی شریعت، اور گناہ اور موت کی شریعت کون سی ہے. پہلے دیکھیں گے کہ زندگی کے روح کی شریعت کون سی ہے. 7ویں باب میں جائیں، اس کی 12ویں آیت. پس شریعت کیا ہے؟ پاک ہے، اور حکم اور راست اور سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ اور موت کی شریعت ہے. اگر موسیٰ کی شریعت گناہ اور موت کی شریعت ہے تو پھر وہ پاک بھی ہے، وہ راست بھی ہے، اچھی بھی ہے. کیا چکر ہے؟ پھر آگے جا کے کہتا ہے 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو کیا ہے؟ شریعت روحانی ہے. کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اب سارے ادھر بیٹھے، مجھے اسپیشلی دیکھنا پڑتا ہے. شریعت کیا ہے؟ روحانی ہے. شریعت تو گناہ اور موت کی تھی، پھر یہ موسیٰ کی شریعت کو روحانی کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک اور کویسچن ہے. لیکن آگے جا کر آگے کہتا ہے، میرے ساتھ دیکھیں 22ویں آیت میں، 7ویں باب کی 22ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو کیا کرتا ہوں؟ بہت کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں. کیسا عجیب شخص ہے پالوس کہ وہ اس شریعت کو پسند کر رہا ہے جو گناہ اور موت کی شریعت ہے، اور آگے جا کر کہہ رہا ہے مجھے آزاد کر دیا اسے. نہیں، آگے کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنے اعضاء میں تو ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر، عقل کی شریعت موسیٰ کی شریعت، مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. خدا کی ایک ہی شریعت ہے. خدا کی کتنی شریعتیں ہیں؟ خدا کبھی بھی دو پیمانوں سے، خدا نے کیا حکم دیا تھا کہ کبھی دو پیمانوں سے نہ ناپنا. جب خدا انسان کو کہہ رہا ہے کہ دو پیمانوں سے نہیں ناپنا، تو خود کیسے دو پیمانوں سے وہ ناپ سکتا ہے؟ کرسچنوں کے لیے علیحدہ اور یہودیوں کے لیے علیحدہ نہیں. خدا کا ایک ہی پیمانہ ہے، لیکن ہمارا بھی ایک پیمانہ ہے. اور کہتے ہیں کہ خدا کی شریعت بہت اچھی ہے، بہت پاک ہے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. وہ روحانی ہے جو کہ زندگی کے روح کی شریعت ہے. لیکن کن کے نقص بتا کر؟ ان کے نقص کیا تھا کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو کہ ایک ریبل شریعت ہے، جو کہ باغی شریعت ہے. خدا کہتا ہے کہ تو زنا نہ کر، ہم بھاگ بھاگ کے اس طرف جاتے ہیں. خدا کہتا ہے تو چوری نہیں کرنی، ہم کہتے ہیں وہ چیز بڑی چپ لو. میں نے اپنے بچپن بڑی چاکلیٹیں کھائی ہیں دکانوں سے. شاپ لفٹنگ کی گندی بدرو تھی میرے اندر. تو مجھے یاد ہے سب سے پہلے اس بدرو نے قبضہ کیا جب میں بہت چھوٹا تھا. ایویں بیوقوف، حالانکہ کوئی چکر نہیں، امی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک وہ ریڈی تھی وہاں سے چیزیں، میں گاجر اٹھا کے بھاگ گیا. وہ بیچارہ میرے پیچھے گالیاں بھی پڑی مجھے. تو لیکن میں نے کہا تھا، میں نے کہا گاجر واپس رکھ کے اور پولیس پکڑ کے لے. ہاں بالکل، یہ جو پولیس ہے یہ خدا کی شریعت ہے. ہاللیلویہ، آمین. ہاں رکھی تھی نا، ورنہ پولیس نے کی، امی نے پہلے تو امی نے بنا دیا لتر. لیکن وہ چتر تو پیسہ پھر. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن پھر میں بڑا ہو گیا، کلام بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ چیز اندر سے جاتی نہیں تھی کیونکہ نقص تھا.
کس نے وہ نقص نکالا ہے؟ خدا کی شریعت، روحانی شریعت آئی، اور وہ شریعت جب میرے دل پر پاک روح نے لکھ دی کہ تو چوری نہ کرنا، تو پھر میں چوری نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ میں پڑھتا تو تھا لیکن میرے دل پر لکھا نہیں تھا، پاک روح نے وہ میرے دل پر لکھ دیا۔ سو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مجھے یسوع مسیح میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندہ موسیٰ کی معرفت جو شریعت دی گئی، اس کو یسوع مسیح نے اپلائی کرتے ہوئے گناہ اور موت کی شریعت جو کہ نقص میرے بدن کے اندر تھا، اس سے مجھے آزاد کیا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو اس آیت کی کون سی شریعت سے آزاد کیا؟ جو میں نے اپنی سوچ اندر ڈیولپ کی، جو ابلیس نے میرے اندر رکھی ہوئی تھی، اس سے مجھے کیسے آزاد کیا؟ خداوند نے اپنی شریعت کو پرفیکٹلی اپلائی کر کے میرے اوپر یسوع مسیح کے تھرو۔ تو وسیلہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ فسح کا برہ اس لیے آیا تاکہ ہماری زندگی میں سے وہ قربانی دے کر ہمیں جو ہے اس گناہ سے چھڑا لے، اس گندی جو ہے وہ اعزاز سے جو شریعت ہے اس سے چھڑا لے۔ اور کہتا ہے کہ گناہ کی شریعت کی قید میں ہوں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں کہ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ اور جب یہ آیتیں لکھ رہا ہے وہ نجات یافتہ تھا کہ نہیں تھا؟ پالوس رسول کہ یہ پہلے لکھا نہیں، نجات یافتہ تھا۔ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ شریعت جو ہے دوسری مجھ پر قبضہ کرتی رہتی ہے، ہم میں سے سب پہ کرتی ہوگی، کتنے تو ڈگتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو ہمیں ٹھوکر لگتی ہے نا۔ تو یہ جو شریعت ہے تب تک ہمارے خلاف کام کرتی رہے گی۔ سو اسی لیے ہمیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عیدیں کیوں یہ منانی چاہیے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی ہے، ہیبروز چیپٹر 10 verse 1 لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے۔ کیا ہے؟ آئندہ کی اچھی چیزوں کا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ شریعت تو ریموو ہو گئی ہے، خدا نے اس کو جو ہے وہ نکال باہر پھینکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئندہ کی اچھی چیزیں۔ عبرانیوں کا خط پہلے لکھا گیا تھا کہ یسوع مسیح کی صلیب پہلے ہوئی تھی۔ کیا پہلے ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ یسوع کی صلیب پہلے بار بار ذکر کرتے ہیں، تو یہ ثبوت ہے کہ یسوع کی صلیب پہلے ہوئی تھی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کی اچھی چیزیں صلیب کے بعد، اور جب وہ لکھ رہے ہیں اس نے اور فیوچر جو ہے وہ بتایا ہے، یعنی کہ آئندہ کی اچھی چیزیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز کی ملٹیپل فلفلمنٹ ہے۔ اس دن مجھ سے بھائی سیمسن سیمویل نے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے جو خمیر والی روٹی کیوں نکالتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں میں نے بھی سوچا، میں نے کہا ہاں یہ بات کہہ رہا ہے تو ہمیں یہ کیوں نکالنا چاہیے؟ تو کیونکہ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یسوع نے آ کر ہمارے گناہ کا خمیر تو نکال دیا ہے، تو وہ تو پورا ہو گیا نشان۔ میں نے کہا چل تمہارا پوائنٹ ویلڈ ہے، میں اس پہ ضرور سوچوں گا۔ لیکن پھر جب میں نے سوچا تو پھر اس میں نے آیت یہ پڑھی کہ آئندہ کی اچھی چیزیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا جو خمیر نکلا ہے وہ تو روحانی لیول پہ نکلا ہے، لیکن پولس رسول نجات کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بدن سے کون چھڑائے گا؟ بدن کا خمیر تو ادھر ہی ابھی ہے۔ ہمارے بدن کی نجات کب ہوگی؟ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور ہمیں کون سا بدن ملے گا؟ جلالی بدن ملے گا۔ تب ہماری نئی پیدائش پوری ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بورن اگین ایکسپیرینس، وہ پورا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28 آیت، میتھیو چیپٹر 19 verse 28 and 29۔ کیا لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم کس میں آئے گا؟ سیکنڈ کمنگ کو کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ادھر والے تھوڑے چپ گئے۔ سیکنڈ کمنگ کو کیا لکھا ہے؟ نئی پیدائش، نئی پیدائش۔ ہم کہتے ہیں توبہ کرنے بپتسمہ لینے سے نئی پیدائش ہو گئی ہے، بالکل ہو گئی ہے، روحانی طور پر ہوئی ہے۔ لیکن ابھی سیکنڈ کمنگ جب ہوگی تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ نئی پیدائش۔ جو بورن اگین کا جو ہمارا فائنل سٹیپ ہے وہ کب پورا ہوگا؟ نئی پیدائش میں۔ سو ایون کے جو پہلی 4 عیدیں ہیں وہ پوری ہو چکی، لیکن ابھی تک ان میں سے کچھ ایسپیکٹس ان کے بھی باقی ہیں۔
बेखमीरी रोटी जो है हम कहते हैं वो पूरी होगी, क्यों? यीशु बेखमीरी रोटी था, वेरी गुड, पूरी होगी। यीशु ने हमें बेखमीरा कर दिया, यस, पूरा हो गया।